جنگ کبھی ایک شخص نہیں لڑتا، کوئی فوج نہیں لڑتی، جنگ لڑتی قوم پوری. تو سیاسی اختلافات کو وہاں تک رکھیں، ان کو آگے نہ بڑھنے دیں. جو لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے، جو لیڈرشپ کا عمل بھی ایسا ہے، جس پارٹی کا بھی عمل ایسا ہے، اس کو اب کنڈم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا اعتماد بحیثیت قوم اپنے اوپر مضبوط کھڑا ہونا چاہیے. اختلافات رکھیں تو آج کے کسان کو آپ کمزور نہ پڑنے دیں. یہ بڑا ضروری بات میں کر رہا ہوں. یہ قوم سوچ کا ابھرنا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے؟ دوسری اتنی بڑی فوجی طاقت ہے، یوکرین کو ابھی تک اووررن نہیں کر سکا. اگر دیکھو کہ تھوڑی سی بھی کمزوری ہوتی تو پاکستان امیڈیٹلی کوئی ریئیکشن دکھاتا ہے اس کا. نہیں ریلیکس. پاکستان کی میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے ڈی این اے میں ہے. ہمارے سب گزرے ہیں، ہمارے کچھ جذباتی ہیں، کچھ سمجھدار ہیں، کچھ سارا کچھ ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب کلیکٹیو وزڈم جو ہے نا پاکستان فوج میں، دیکھیے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ٹھیک ہے، اس سے کبھی فوج نے انکار نہیں کیا، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن جو کرٹیسزم نیگیٹو ہے نا اس پہ جو بات کرتے ہیں جب، تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذہنی طور پہ بھی ادروائز بھی تکلیف دے دیتی ہے. تو اس ڈی این اے میں سے جو گزر کے آنے والا شخص یہاں تک پہنچتا ہے تو اس کو کافی ساری چیزوں کی نہ صرف سمجھ ہوتی ہے بلکہ وہ ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار بھی ہوتا ہے. اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ ہم جب پہلے دن سے ہم آئے ہیں، ہم پاکستان کی جو جنگی تیاریاں، پاکستان کی تربیت سب کچھ ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کی فوج بہت زیادہ ڈائنامک ہے. جی سر. جب میں کہتا ہوں ڈائنامک ہے تو وہ ہر خطرے کا جو آنے والی جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں آنا جنگ کیسی ہوگی، اس کے لیے میں کیا تیاری کرنی چاہیے، کیا کمیاں دور کرنی چاہیے. یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہم سیکنڈ لیفٹیننٹ تھے تو ہمیں چھوٹے لیول پہ، جب سینئر ہوئے تو بڑے لیول پہ یہ بات ہوتی تھی. اس کے پھر سوچ بچار کر کے اس کا نکالا جاتا تھا کیسے ہوگا. جیسے میں جنرل کیانی کی آپ کو مثال دی کہ وہ جو پاکستان کے لیے ایک گیپ ہو سکتا تھا، انہوں نے چونکہ سارے سسٹم سے گزرے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا کہ پاکستان کی فوج کی، پاکستان کی ایز اے نیشن کیا کیا ملٹریلی اس میں ڈیفنس میں کیا کیا کمزوریاں ہیں، تو انہوں نے وہ ساری کمزوری دور کرنے کے لیے سامنے آ گئے. اس میں اب اسی سسٹم سے تھرو گزر کے آئے نا جنرل عاصم بھی، جنرل باجوہ بھی، سارے لاکھ اختلاف آپ کر سکتے ہیں، مجھے بھی اختلاف ہوگا ان سے کئی سے، لیکن آپ کو یہ کبھی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ جنرل عاصم لیڈ آرمی چیف پاکستان آرمی، جنرل عاصم لیڈ پاکستان آرمی یہ کوئی بچوں کی فوج ہے. میں آپ سے یہ کہا میرے لیول پہ شاید جذباتیت تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن جو جذباتیت بھی ساتھ رہتی ہے. جب پاکستان کہتا ہے ٹھیک آ جاؤ بھائی دیکھ لیں گے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو، آپ ایک سابق جنرل رہے ہیں، پاکستان کو کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اس سارے ماحول میں جو بن چکا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک ایسی جنگ جو جاری ہے نا، جو سوشل میڈیا وار ہے ایک قسم کی، جس میں پاکستان فوج کو، پاکستان کی قوم کو یہ آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی فوج کا اپنی جو سینئر لیڈرشپ کے خلاف کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک، اس پہ ہمارے میڈیا کو، ہمارے جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان پہ اس پہ بات کرنی چاہیے، اس کو دور کرنے کی تدابیر کرنی پاکستان چاہیے. کیونکہ جنگ کبھی ایک شخص نہیں لڑتا، کوئی فوج نہیں لڑتی، جنگ لڑتی قوم پوری. اس لیے خطرات آپ کے سامنے ہیں. اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، جیسے پیٹر نے کہا تھا کہ آپ نے کسی فوج کو کھانا تو کھلانا ہے، آپ اپنے کو کھلائیں گے یا دوسری ملک کو کھلائیں گے. کیا خوبصورت بات ہے. ٹھیک ہے، کیا خوبصورت بات ہے. تو اب یہ پاکستان قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. پاکستان قوم پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کرٹیسائز کرتے ہوں گے، کرتے بھی ہیں لوگ، لیکن پاکستان کا ہر تیسرا چوتھا آدمی تو فوج سے منسلک ہے. کیا وہ آپ اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، بیٹوں کو اسی کے سے چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو اس لیے یہ جو تھوڑا تفریق، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر دو، جو سیاسی اختلافات ہیں نا، میں اس لیے بات کر رہا ہوں، سیاسی اختلافات رہنے چاہیے، وہ ہوں گے، ہونے بھی چاہیے. کسی بھی میچور قوم میں آپس میں ڈبیٹ چلتی ہے یہ کہ بھئی آپ یہ جو خاص کوئی شخصیت ہے، یہ بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح یا غلط ہے. آپ کو سیاسی اختلافات کو وہاں تک رکھیں، ان کو آگے نہ بڑھنے دیں. جب وہ سیاسی اختلافات قوم میں تقسیم کا باعث بن سکتے ہیں، وہاں پہ رکنے کی ضرورت ہے. یہ جو لیڈرشپ یہ بات کر رہی ہے، جو لیڈرشپ کا عمل بھی ایسا ہے، جس پارٹی کا بھی عمل ایسا ہے، اس کو اب کنڈم کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پاکستان اسٹیٹ کو، خاص طور آج کی گورنمنٹ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ان کو 2 قدم آگے چل کے بھی ان اختلافات سے بڑھ کر قوم کو آگے لے کے چلنا ہے، تو آج کی جو سٹنگ گورنمنٹ اس کی ذمہ داری ہے، فوج کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور اس کو دور کرنے کے لیے جو مسائل ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. اس میں تیسری جو چیز بہت اہم ہے، پاکستان کو سیاسی اختلافات کو وہاں تک رکھیں،
ان کو آگے نہ بڑھنے دیں. جب وہ سیاسی اختلافات قوم میں تقسیم کا باعث بن سکتے ہیں وہاں پہ روکنے کی ضرورت ہے. یہ جو لیڈرشپ بھی یہ بات کر رہی ہے, جو لیڈرشپ کا عمل بھی ایسا ہے, جس پارٹی کا بھی عمل ایسا ہے, اس کو اب کنڈم کرنے کی ضرورت ہے. ان کا پیغام دنیا کو یہ پہنچے, پاکستان کے بارے میں دنیا کو پتہ چلے پاکستان کیا چیز, پاکستان قوم کیا چیز ہے. میں نے ابھی تک اکانومی کی بات نہیں کی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ, اور کرنی چاہیے ہمیں, اور ہو بھی رہی ہے. چوتھا جو بہت بڑا قدم یہ ہے کہ آپ کا اعتماد اپنے اوپر, میں فوج کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ کا اعتماد بحیثیت قوم اپنے اوپر مضبوط کھڑا ہونا چاہیے. اختلافات رکھیں, آپ جو خطرات ہیں ان سے بھی آگاہی کریں, چاہے سوشل میڈیا کے تھرو کریں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر پاکستانی کو, ایک چھوٹے سے بچے سے لے کر میرے جیسے مطلب سینئر سٹیزن کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے, جو میں نے بتایا طاقتیں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی, میں نے فوجی طاقت کی بات نہیں کی, یہ دی ہے, یہ پاکستان کو بہت بڑے ایک پاکستان کے لیے عطیہ ہی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایز اے کانفیڈنٹ قوم کھڑے ہونا چاہیے. کھڑے بھی ہم, میں نے پہلے بھی کہا تھا, ہم تو ریئیکٹ نہیں کر رہے, ہمارا ہم سوچ کے بات کر رہے ہیں. اور فائنلی آپ کی اکانومی کمزور ہے, میں لاسٹ میں اس طرف آیا. سب سے پہلے بات یہ جو پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, جس کا کوئی بہت زیادہ راکٹ سائنس نہیں, میں بات کر رہی ہے. آپ کی اکانومی کی جو کمزوریاں ہیں نا, ان کو دور کرنے کی لانگ ٹرم سوچ آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب جو ایگریکلچر پہ زور ہو رہا ہے, یہ اگر زور جاری رہے اور آج کے کسان کو آپ کمزور نہ پڑنے دیں, یہ بڑا ضروری بات ہے. اگر آپ کا کسان مضبوط کھڑا ہو نا, تو اگر آپ کے گھر کہنا دانے ہونا کرے تو کمرے بھی سانے ہو جاتے ہیں. آپ کو جب جو فوڈ یا اس قسم کا کوئی مسئلہ پاکستان کو کرنے کی, یہ پاکستان کی جو یہ جو ابھی پاکستان اس فوڈ سیکورٹی کی بات کریں, صحیح کر رہے ہیں, تو ایگریکلچر وہ سیکٹر ہے جو پاکستان کو بہت جلدی رزلٹ دے سکتا ہے. اس پہ رکھیں آپ اپنا, لیکن دی لانگ ٹرم ایگریکلچر سیکٹر کی بھی دیکھیے آہستہ آہستہ سکڑ رہا ہے. ایک تو ہم نے خود بیڑا غرق کیا ہوا ہے, جو جگہ ملتی پلاٹ بنا گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس وجہ سے سکڑ, دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ کام مشکل ہے, بہت کم لوگ آہستہ آہستہ لوگ اسے باہر نکلنے اس طرف جا رہے ہیں. اس کو ایک بچانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو آپ کی مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے نا, آئی ٹی سیکٹر ہے نا آپ کا, جو آپ کو لانگ ٹرم میں پاکستان کو ایک مضبوط معاشی قوت بنا سکتا ہے, وہ پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے. باقی فوج ہے, جب آپ معیشت مضبوط ہوگی تو فوج کو آپ ہتھیار بیچ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے لوگ سڑکوں میں آوارہ پھرنے کے بجائے کوئی کام بھی کر رہے ہوں گے اس میں. لیکن اس سے پہلے جب تک آپ کی بحثیت قوم سوچ نہیں ابھرے گی تو یہ سب کام نہیں ہو سکتا. بحیثیت قوم سوچ کا ابھرنا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے, بہت اس کے بعد ہم ڈائریکشن سیٹ کر لیں گے, وہ کریٹیکل ہے, دیٹ از کریٹیکل. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر وارفیئر بھی ہوتی ہے, سائبر جنگیں, اب تو جنگیں سائبر سطح پہ بھی لڑی جا رہی ہیں. ایک تو سائبر کا بتائیے گا کہ یہ جنگ کیسے کی جاتی ہے, اس کی ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے, اور سب سے اہم بات سر, یوکرائن جو وار ہوئی ہے اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے سر, کیونکہ کہتے ہیں کہ یوکرائن وار جو ہے وار ڈائنامکس کو تبدیل کر دیا. اس قدر پہلے ٹینک آگے موو کرتے تھے, اس کی اپنی ایک کمیونیکیشن سسٹم ہوتا تھا, اب ٹینک بھی کر رہے ہیں, ایئر فورس بھی کر رہے ہیں, میزائل سسٹم بھی ہے, ہر چیز انٹیگریٹڈ ہے, پھر جا کے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. پہلے الگ الگ ہر جنگ لڑی جاتی تھی, اپنے معاملات ہوتے تھے, ہر فیکشن جو تھا وہ اپنی کارکردگی دکھاتا تھا. یوکرائن جنگ سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ کتنا اہم ہے یوکرائن جنگ کو ریڈ کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کیسے سارا کچھ جنگ لڑی گئی ہے. سب سے پہلا سبق یہ دیکھنے کی ضرورت ہے, روس اتنی بڑی فوجی طاقت ہے, جی سر, یوکرین کو ابھی تک اوور نہیں کر سکا. نہیں کر سکتا. یہ کیوں نہیں کر سکا, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, نمبر ایک. اسی میں جس طرح آپ نے سائبر وارفیئر کی بات کی, یہ بھی ایک بڑا دلچسپ فنومینا ہے یہ, جی سر, جس میں آپ کی کمیونیکیشن جیم کی جا سکتی ہے. ہر چیز جو آپ کی وائرلیس کمیونیکیشن پہ منحصر ہے, جس میں آپ کا یہ جو انٹرنیٹ ہے, یہ سارا کچھ ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, سارا کچھ ہے, یہ بائی دم سیلز کچھ نہیں ہے. یہ جب ایک کمبائن ہو کے کچھ ایک طاقت بنتے ہیں اس میں, تو اس کا توڑ کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے, کیونکہ پاکستان کی کمیونیکیشن جیم ہو سکتا ہے. پاکستان کو ایسے ہتھیار آ گئے ہیں کہ وہ فائر کر کے آپ کا سارے کمیونیکیشن ڈسٹرائے کر سکتے ہیں. آپ کے یہ جو لنکیجز ہیں تھرو ایئر وہ
مطلب سارے آپ کے جو بیٹھے ہیں ٹیلی فون لے کے ایئر سے ہی لنکیجز ہیں سارے، جی وہ تباہ کیے جا سکتے ہیں. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں یہ بیٹھے یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ آج کی ڈسکشن میں نہیں کر رہا، بیٹھی ہوئی بات تھی. تو میرے ایک جونیئر آفیسر نے بات کی، کہتے سر ایک کبوتر کتنے گئے ہیں ساڈے؟ کبوتر ہم نے نہیں لیے. میں بات کرنے کی یہ کہ آپ کی جو بیسک سسٹم ہے نا کمیونیکیشن، پہلے بھی تو لڑائی ہوتی تھی، کمیونیکیشن پہلے بھی تو ہوتا تھا نا، وہ کمیونیکیشن آپ کو نہیں دور کرنا چاہیے، تاکہ اگر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ پاکستان آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، آپ کے جو سسٹم ہیں جو آل ڈپینڈنٹ ہے اس پہ اوپر الیکٹرانکس پہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے الیکٹرانکس، تو اس کو اگر ہو جاتی ہے تو کیا آپ کریں گے؟ یہ سوچ آج سے نہیں ہے، پاکستان کو اس کے پہلے سے اندازہ تھا ہمارے لوگوں کو، جب میں نے بے عرض کی کہ ڈائنامک فورس ہے یہ، انہوں نے اس کا توڑ کیا ہوا ہے الحمدللہ الحمدللہ. اور بلکہ انڈیا کو ان کے بھی لوگ بھی آتے ہیں بڑے سمجھدار ہیں، وہ مجھے نام بھول جاتا ہے ان کا عام طور پہ، انہوں نے بہت پہلے بھارت کو خبردار کر دیا تھا کہ پاکستان نے اس کی تیاری کر لی ہوئی ہے. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 10-12 سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے اس کی تیاری کر لی ہوئی ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے وہ ایک نظام ترتیب دیا ہوا ہے کہ جس کے تحت اگر خدا نخواستہ اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا توڑ پاکستان کو کیا شکر کرنا ہے. الحمدللہ.